ایک محبت 100 افسانے میں خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور افسانوں اور ناولوں کے شوقین ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ پیش خدمت ہے امرین ولی کا افسانہ بھروسہ۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی۔ کھلی کھڑکی سے تیز ہوا اور بارش کے بپھرے قطرے کمرے میں آ رہے تھے۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ سردیوں کی بارش تو ویسے بھی خطرناک ہوتی ہے، مگر آئلہ کو اس سے تو کیا کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ یخ شوریدہ ہوا اس کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی اور بارش کے برف سے ٹھنڈے قطرے اس کے وجود کو بھگونے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس قدر ٹھنڈا موسم بھی اسے کھڑکی سے ہٹنے پر مجبور نہ کر پا رہا تھا۔ اس سردی میں کھڑے ہو کر شاید وہ اپنے اندر کی جلن کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ آئلہ اپنے کمرے میں، جبکہ حسان سکندر لاؤنج میں دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ذہن اس وقت ایک ہی نقطے پر سوچ رہا تھا، مگر مختلف انداز سے۔ حسان کی نگاہ بے اختیاری شیشے کی دیوار سے ٹکرائی تو انہیں جیسے ہوش آیا۔ انہیں اب سمجھ آیا کہ اچانک سردی کی شدت میں اضافہ کیوں ہو گیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور شام 6 بجے سے وہ لاؤنج میں اسی طرح بیٹھے تھے۔ لاؤنج کی تمام لائٹس آف کر کے انہوں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ پریشانی میں وہ آئلہ کو فراموش ہی کر بیٹھے تھے، حالانکہ تمام پریشانی کی وجہ اس سے منسلک تھی۔ آئلہ کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر کا منظر انہیں پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ آئلہ اب تک کھڑکی میں کھڑی تھی۔ آئلہ، یہ کیا پاگل پن ہے؟ وہ گھبرا کر اس کے پاس آئے تھے، مگر اس کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ آئلہ پلیز، اس طرح تو تم بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ اسے کندھوں سے تھام کر صوفے پر بٹھا گئے تھے۔ کھڑکی بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹے۔ تم کپڑے تبدیل کرو، تب تک میں آتا ہوں۔ حسان سکندر نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر اسے تھمائے اور اسے زبردستی واش روم میں دھکیلا۔ اس کے جانے کے بعد وہ نیچے آئے، فریج سے کھانا نکال کر گرم کیا اور ٹریس جا کر کمرے میں لے آئے۔ کمرے میں چھوٹی سی گول میز اور 2 کرسیاں موجود تھیں۔ میز پر کھانا رکھ کر وہ آئلہ کا انتظار کرنے لگے۔ 10 منٹ کے بعد آئلہ باتھ روم سے برآمد ہوئی۔ کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں میں، جلدی سے آؤ ورنہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، حسان خوش دلی سے بولے۔ مقصد صرف تناؤ کو کم کرنا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے قریب آئی اور ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ حسان نے بھی اسے رونے دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ سارا غبار آنسوؤں کی صورت میں بہا دے۔ کافی دیر رونے کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ تم نے اپنا شغل پورا کر لیا، اب کھانا کھاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، حسان نے پھر مسکرا کر کہا، حالانکہ ان کا دل جانتا تھا کہ وہ کتنی دقت سے مسکرا رہے ہیں۔ مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، آئلہ بھاری آواز میں بولی۔ تمہیں نہیں ہوگی بھوک، مگر مجھے تو بہت ہے، اور تم جانتی ہو کہ مجھے اکیلے کھانے کی عادت نہیں، حسان نے خفگی سے کہا اور نوالا بنا کر زبردستی اس کے منہ میں ڈالا۔ 2-3 نوالے کھانے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا کر منع کر دیا اور جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ حسان نے سارے برتن اٹھائے اور کچن میں رکھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ برتن رکھ کر اس نے دودھ گرم کیا اور لے آیا۔ آئلہ، تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، اب پلیز میری خوشی کی خاطر دودھ پی لو، حسان اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولے۔ آئلہ نے ان کی خاطر دودھ پی لیا۔ آئلہ، تم بالکل بھی پریشان مت ہونا، خدا سب بہتر کرے گا اور کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور پیدا کرے گا، بس اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہے تھے، یا شاید اسے سمجھانے سے زیادہ خود کو تسلی دے رہے تھے۔ آئلہ اور حسان کی شادی بہت دھوم دھام سے انجام پائی تھی۔ آئلہ کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا، جبکہ حسان اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ حسان کے دل میں آئلہ کی محبت کب پیدا ہوئی انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ آئلہ یونیورسٹی کے آزاد ماحول سے بہت خائف رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی۔ آئلہ کو یہ سب پسند نہ تھا۔ اسے ان لڑکے لڑکیوں پر بھی بے تحاشا غصہ آتا تھا جو محبت کے نام پر ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ حسان کو آئلہ کے کردار نے بے حد متاثر کیا تھا اور وہ اسے پسند کرنے لگے تھے۔ یہ پسند کب محبت میں تبدیل ہوئی وہ حیران ہی تو رہ گئے تھے، مگر وہ آئلہ کو جائز طریقے سے اپنانا چاہتے تھے۔ دیر کرنے کے بجائے انہوں نے اپنی والدہ سمیرہ بیگم سے بات کی۔ ابتدائی معلومات کے حصول کے بعد وہ رشتہ لے جانے پر راضی ہو گئیں اور چند ماہ ہی میں آئلہ ان کے گھر میں دلہن بن کر آ گئی۔ آئلہ کے وجود نے اس گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ اس کا سلیقہ، اس کی وفا شہری اور تابعداری نے سمیرہ بیگم کا دل بھی کچھ ہی دنوں میں جیت لیا تھا۔
آئلہ فطرتاً مذہب کے بہت قریب تھی، جبکہ حسان اور سمیرہ بیگم کو اس نے جمعے کی نماز کے علاوہ کوئی نماز ادا کرتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ آئلہ نے دھیرے دھیرے نہایت احتیاط سے انہیں نماز کی اہمیت کے بارے میں احساس دلایا تھا کہ کہیں انہیں برا نہ لگ جائے، اور غیر محسوس طریقے سے انہیں نماز پڑھنے کی طرف راغب کرتی رہی۔ بالآخر دھیرے دھیرے ہی صحیح، آئلہ نے ان کی زندگیوں میں مذہب کی اہمیت کو اجاگر کر دیا تھا۔ اس سال رمضان المبارک کے مہینے میں آئلہ کے ساتھ ساتھ حسان اور سمیرہ بیگم نے بھی سارے روزے رکھے تھے، اور آئلہ اپنی اس کامیابی پر بے حد خوش تھی اور خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی۔ سمیرہ بیگم جو سارا دن گھر سے باہر گزارتی تھیں، اب زیادہ وقت گھر میں ہی رہتی اور آئلہ سے قرآن پاک ماں تفسیر پڑھنے لگیں۔ آج ان کی شادی کی 3ری سالگرہ تھی۔ گزشتہ دونوں سال میں حسان کی خواہش پر کافی اہتمام کیا گیا تھا، مگر اس بار آئلہ نے سختی سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس بار صرف اپنوں کے ہمراہ ہی سالگرہ منائے گی، اور حسان فوراً مان گئے۔ آئس کیک اور کچھ لوازمات کی موجودگی میں سادگی سے ان کی شادی کی 3ری سالگرہ انجام پائی تھی۔ اس تقریب میں صرف آئلہ کا میکا ہی مدعو تھا۔ اپنوں کی موجودگی میں دونوں نے مل کر کیک کاٹا تھا۔ تقریب میں خوب ہی انجوائے کیا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد آئلہ کی بھابھی صوبیہ اور اس کی بڑی بہن اس کے ہمراہ کچن میں آ گئیں۔ آئلہ نے چائے کی تیاری شروع کر دی۔ آئلہ، تم نے احسان کو کیا گفٹ دیا ہے؟ صوبیہ بھابھی نے مسکرا کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ آئلہ جواب دیتی، نازنین بول پڑی۔ آئلہ، اب تم انہیں وہ تحفہ دے ہی دو جو سب سے انمول اور سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ نازنین کی بات پر آئلہ اور صوبیہ دونوں نے ہی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کون سا تحفہ؟ بھائی، اولاد کا تحفہ۔ تم دونوں کی شادی کو آج 3 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 3 سالوں میں تم دونوں نے بھرپور طریقے سے زندگی کو انجوائے بھی کر لیا اور ایک دوسرے کے مزاج سے بہت اچھی طرح آشنا بھی ہو گئے ہو۔ تم دونوں کے درمیان بہت محبت ہے، اور اس محبت میں اضافے کے لیے تمہیں اس اٹوٹ زنجیر کی ضرورت ہے جسے اولاد کہتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں اس بارے میں سوچنا شروع کرو۔ اتنی دیر اچھی نہیں، نازنین نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ آپی، یہ دیر ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آئلہ سر جھکا کر مری ہوئی آواز میں بولی۔ آئلہ، تم یہ بات اب بتا رہی ہو؟ میں تو کیا، پورا گھر یہی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ سمیرہ آنٹی بھی، کہ یہ سب تم دونوں کی باہمی رضامندی کی وجہ سے ہے، جبکہ تم تو کہہ رہی ہو کہ… نازنین نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حسان نے بھی کبھی تم سے اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں کیا؟ صوبیہ نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم آج ہی اس بارے میں حسان سے بات کرو، بھابھی نے ذرا غصے سے کہا تو اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ حسان کمرے میں آئے تو آئلہ کو سوچوں میں غرق پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ گئے۔ آج آپ سوچوں کے بھنور میں اس طرح پھنسی ہیں کہ کپڑے تبدیل کرنا بھی بھول گئیں۔ حسان کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی تھی۔ اس نے مسکرا کر انہیں دیکھا اور سمٹ کر ان کے لیے جگہ بنائی۔ پارٹی کے متعلق گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ وہ چوڑیاں اور زیورات اتارنے لگی۔ کلینزر سے چہرہ صاف کر کے اس نے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پر دراز ہو گئی۔ حسان، آپ کو بچے کیسے لگتے ہیں؟ آئلہ نے قدرے جھجک کر پوچھا۔ حسان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، میں نے کچھ غلط پوچھ لیا؟ حسان کی حیران شکل دیکھ کر آئلہ نے کہا۔ ان 3 سالوں میں حسان نے پہلی دفعہ اس کے منہ سے بچوں کا ذکر سنا تھا، سو حیران ہونا فطری تھا۔ مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ آپ کو اچانک بچے کیسے یاد آ گئے؟ جواباً آئلہ نے اپنی اور ان کی گفتگو حسان کے گوش گزار کر دی۔ انہوں نے بالکل درست کہا ہے۔ میں بھی ابھی تک اسی لیے چپ رہا کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ بھی ابھی بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی ہیں، اس لیے کہ آپ نے کبھی مجھ سے اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ حالانکہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو بچے بہت پسند ہیں۔ میں تو اسی انتظار میں تھا کہ کب آپ اس بارے میں سوچیں گی اور کب ہمارے گھر میں ننھا مہمان آئے گا۔ وہ مسکرا کر بولے تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ اسے بچوں سے بے حد لگاؤ تھا۔ شادی سے پہلے وہ اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو بے حد پیار کرتی تھی، سارا دن ان کے ساتھ رہتی تھی۔ شادی کے بعد وہ حسان کی ذات میں اس قدر گم ہوئی کہ اسے کچھ یاد ہی نہ رہا اور نہ یہ کمی محسوس ہوئی۔ آج جب احساس ہوا تو وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اسے اپنی گود بے حد سونی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اب پریشان مت ہو، ہم کل ہی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، حسان نے کہا تو اس نے بھی آنکھیں موند لی۔ دونوں کی رپورٹس بالکل ٹھیک آئی تھیں، ہر طرح سے اطمینان تھا۔ دیر تھی تو فقط اوپر والے کی طرف سے۔ آئلہ کے لبوں پر اب ہر دم ایک ہی دعا مچلتی تھی۔ 6 ماہ مزید گزر چکے تھے مگر اس کی گود ہنوز سونی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ انہی دنوں سمیرہ بیگم کی طبیعت سخت خراب رہنے لگی تھی۔ آئلہ ان کا دھیان رکھنے میں مگن ہوئی تو اس کی توجہ اس معاملے سے کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ ہر طرح کے خیال رکھنے کے باوجود ان کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔
حسان نے انہیں اب ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا تاکہ ان کی اور اچھی طرح کیئر ہو سکے، مگر ان کی حالت میں کوئی فرق نہ آ رہا تھا۔ ہر طرح کے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیا مگر کوئی بیماری سامنے آتی ہی نہ تھی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتی پرواز کر گئیں۔ حسان ماں کی موت کے بعد بالکل بکھر کر رہ گئے۔ عائلہ ہر دم ان کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ حسان کے والد کا 6 سال پہلے انتقال ہوا تھا، جبکہ اب سمیرہ بیگم بھی چل دی تھی۔ حسان بہت افسردہ رہنے لگے تھے۔ کسی کے جانے سے زندگی کچھ وقت کے لیے تھم ضرور جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی۔ معمولات لوٹ آئے تھے مگر ان کی کمی آج بھی یوں ہی محسوس ہوتی تھی۔ حسان تو صبح آفس چلے جاتے تھے جبکہ عائلہ سارا دن بولائی پھرتی۔ خالی گھر میں اسے تنہائی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ گھر کے ہر کونے میں اسے سمیرہ بیگم کی یاد آتی تھی۔ دن میں زیادہ تر دونوں مل کر کھانا پکاتی تھیں۔ کچن میں جاتے ہوئے اسے وہ یاد آتی۔ پسندیدہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے اچانک ان کی تصویر اس کی نگاہوں میں گھوم جاتی، پھر دل ہر چیز سے بیزار ہو جاتا۔ آج کل اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ طبیعت گری رہنے لگی تھی۔ کام کرتے وقت اکثر چکر بھی آتے تھے۔ اسے یہی لگا کہ یہ سب شاید کمزوری کی وجہ سے ہے۔ حسان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، اور جو خبر انہیں ڈاکٹر نے سنائی تھی وہ ان کے لیے اتنی غیر متوقع اور اچانک تھی کہ وہ ڈھنگ سے خوش ہونا بھی بھول گئے تھے۔ عائلہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر انہوں نے تقریباً سارے خاندان کو فون کر کے سنا ڈالی۔ سمیرہ بیگم کے انتقال کے بعد تو گھر جیسے ویران ہو گیا تھا۔ خدا نے ان سے ایک رشتہ چھین کر ایک نیا رشتہ عطا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ حسان تو خوشی سے پاگل ہونے کے تھے، اور عائلہ تو اب تک حیران تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خدا اسے اتنی بڑی نعمت عطا کرنے والا ہے۔ اس کا ایمان پہلے ڈگمگا گیا تھا، اب وہ بے حد شرمندہ ہوئی۔ خدا کے حضور معافی مانگ کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے ان کی آزمائش اور انتظار تمام کیا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی ہے، اور اس آزمائش میں اسے سرخرو ہونا ہے۔ عائلہ بیگم، آپ کے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ حسان ابھی آفس سے لوٹے تھے۔ عائلہ ان کے لیے چائے بنا کر لائی تو انہوں نے کہا، وہ کیا؟ وہ چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے بولی، وہ یہ کہ تم مجھے اتنا بڑا گفٹ دو گی، تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آفس سے میں نے 20 دن کی چھٹیاں لے لی ہیں، اور ہم ان 20 دنوں میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو جائیں گے۔ حسان بہت خوشی بتا رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ عائلہ کو شمالی علاقہ جات بہت پسند ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ دن وہاں گزارے جائیں تاکہ عائلہ کی صحت پر اچھا اثر پڑے۔ سمیرہ بیگم کی موت کے بعد تنہائی نے اسے کافی کمزور کر ڈالا تھا۔ سچ؟ وہ خوشی اور بے یقینی سے چلائی تو حسان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ کو میں نے کبھی بتایا نہیں، لیکن مجھے ہمارا پہلا ہنی مون پیرس میں جا کر منانے کا آئیڈیا پسند نہیں آیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آپ کو منع کر دوں، مگر آپ کی خوشی دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ ہم اپنا دوسرا ہنی مون اپنے پاکستان میں منائیں گے۔ وہ بہت خوش تھی اور حسان اسے ہمیشہ خوشی دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ ان کے کندھے سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی، اور یہ 20 دن پلک جھپکتے میں ہی گزر گئے۔ عائلہ وہاں بہت خوش رہی تھی مگر کمزوری ہنوز تھی۔ اس قدر خوشگوار ماحول نے بھی اس پر کوئی خاص اثر نہ چھوڑا تھا۔ حسان اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان سے ہو گئے تھے۔ عائلہ اپنی غذا کا بھی بھرپور خیال رکھتی تھی۔ صبح سویرے چہل قدمی کو جاتی تھی، اچھا سوچتی، اچھا کرتی، دعائیں وقت پر لیتی، پھر بھی اس کی حالت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ حسان نے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھ مہینے اسے کسی صحت افزا ماحول میں بھیج دیا جائے، جہاں کی آب و ہوا اس پر اثر ضرور چھوڑے گی۔ حسان نے اپنا ٹرانسفر اسلام آباد کروا لیا تاکہ عائلہ کی صحت اچھی ہو جائے۔ عائلہ ٹرانسفر کی بات سن کر اداس ہو گئی تھی۔ وہ یہ شہر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہاں اس کا بچپن گزرا تھا، اپنی جوانی اس نے یہیں گزاری تھی، یہ اس کا آبائی شہر تھا مگر مجبوری تھی۔ تم پریشان مت ہوا کرو، ہم جلد ہی کراچی لوٹ آئیں گے، حسان اس کا اترا چہرہ دیکھ کر بولے۔ اسلام آباد کا موسم بے حد خوشگوار تھا۔ عائلہ کی طبیعت پر بھی اس خوشگواریت کا اثر پڑا تھا مگر صحت میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ حسان بہت پریشان تھے۔ پریشان تو عائلہ بھی تھی مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ عائلہ کو حسان ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے اور ساری پرابلم ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر زینب نے کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا، رپورٹ 2 دن بعد ملنی تھی۔ حسان رپورٹس لے کر آفس سے واپسی پر اسپتال چلے گئے تھے۔ رپورٹس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد ڈاکٹر زینب نے بولنا شروع کیا۔ دیکھیے حسان صاحب، میں آپ سے اس وقت جو کہنے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو مجھ پر بہت غصہ آئے، مگر فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ خدا نے بہت عرصے بعد آپ کو یہ خوشخبری سنائی ہے، مگر اس رپورٹ کے مطابق عائلہ کے بدن میں پلنے والا بچہ اب نارمل ہے،
اور صرف یہ نہیں، وہ اپنی عمر کے حساب سے کافی بڑی جسامت کا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آئلہ ابارشن کروا لیں، کیونکہ اگر 9 ماہ مکمل ہونے کے بعد ڈیلیوری ہوئی تو اس میں آئلہ کی جان کو بہت خطرہ ہے۔ ڈاکٹر زینب نے حتی الامکان کوشش کی تھی کہ الفاظ زیادہ سنگین نہ ہوں، مگر حسان کا دھواں چہرہ دیکھ کر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ گھر آ کر وہ بھی خاموش ہی تھے اور سوچتے سوچتے ایک نتیجے پر پہنچ ہی گئے۔ حسان، مجھے آپ سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ آپ کو تو میں بہت بلند خیال رکھنے والا انسان سمجھتی تھی، مگر آپ نے تو میرا مان ہی توڑ دیا۔ کیا ہوا جو میرا بچہ معذور پیدا ہوگا؟ دنیا میں ہزاروں بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، تو کیا ان کے گھر والے انہیں قتل کر دیتے ہیں؟ بولیے، آئلہ نے غصے اور دکھ سے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے بالکل درست کہا ہو، مگر مجھے اس ڈاکٹر کی بات سے زیادہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ہو سکتا ہے ڈاکٹر زینب کو غلط فہمی ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہ ہو جیسا وہ سوچ رہی ہیں۔ آئلہ اب حسان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئلہ، مجھے صرف اور صرف تمہاری زندگی عزیز ہے اور میں تمہیں کھو نہیں سکتا۔ حسان جذباتی ہو گئے تھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، میں ابارشن کروا کر ایک معصوم قاتل بن جاؤں جس کا محض اتنا قصور ہے کہ وہ عام بچوں سے مختلف ہوگا؟ بولیے، آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈائن بن جاؤں؟ آئلہ نے ان کا گریبان پکڑ کر کہا تھا۔ وہ نگاہ چرا گئے۔ حسان اب آئلہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ آئلہ کو انہوں نے ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا تھا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ میں اپنی زندگی کی خاطر اپنے بچے کی جان نہیں لے سکتی۔ حسان کا ہر لمحہ مضطرب گزرتا تھا، جبکہ آئلہ بے حد مطمئن تھی۔ آئلہ کا تمام وقت عبادت میں صرف ہوتا تھا۔ ڈیلیوری کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ حسان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں ہمہ وقت آئلہ کی فکر رہتی تھی۔ میں نے آنٹی کو فون کر دیا ہے، وہ آج شام تک پہنچ جائیں گی، اور میں نے اس بارے میں آنٹی کو کچھ نہیں بتایا۔ حسان نے آئلہ کی ممی کو بلا لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس وقت کسی بڑے کی بہت ضرورت ہے۔ شام تک آئلہ کی ممی پہنچ گئی تھی۔ آئلہ انہیں دیکھ کر ابدیدہ ہو گئی تھی۔ اس کا ویران چہرہ دیکھ کر انہیں کچھ ہوا تھا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، میں جانتی ہوں کہ تو میرا امتحان لے رہا ہے۔ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، حالانکہ میں اس قابل نہیں۔ مجھے ساری زندگی تو نے خوشیاں عطا کی، کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر میری سب سے بڑی خواہش کو میرے امتحان کے واسطے چنا۔ اے خدا، تو بہت رحیم ہے، تیری ذات بہت کریم ہے، مجھے معاف فرما، مجھ پر اور میرے گھر والوں پر رحمت فرما۔ آئلہ بلک بلک کر دعا مانگ رہی تھی جب اسے زور سے درد اٹھا۔ ڈیلیوری کی تاریخ میں 15 دن باقی تھے، مگر اللہ کی مرضی، حسان اور آئلہ کی ممی اسے اسپتال لے گئے۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آئلہ لیبر روم میں تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا کہا تھا۔ کچھ دیر پہلے حسان نے آئلہ کی امی کو ساری حقیقت سے آشنا کر دیا تھا، اور وہ روئے جا رہی تھی۔ حسان کا رواں آئلہ کے لیے دعا گو تھا۔ حسان یہاں سے وہاں ٹہل کر اپنی بے چینی کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد لیبر روم کے دروازے سے ایک نرس اور ڈاکٹر برآمد ہوئے۔ حسان بے چینی سے ان کی طرف بڑھا۔ آپ آئلہ حسان کے شوہر ہیں؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسان صاحب، بیبی بہت صحت مند تھا، اس لیے ہمیں آپریشن کرنا پڑا۔ بیبی بالکل ٹھیک اور تندرست ہے، جبکہ ڈاکٹر کہتے کہتے رکی، اور اس وقفے نے تو جیسے حسان کی جان کھینچ لی تھی۔ جبکہ آپ کی میسز کی حالت بھی اب خطرے سے باہر ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے۔ اس خبر نے جیسے ان کے اندر زندگی بھر دی تھی، اور ساتھ ساتھ شرمندگی بھی۔ مجھے معاف کر دو آئلہ، میں نے تمہیں گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، مگر تمہارا خدا پر یقین اور ایمان جیت گیا۔ تم اس امتحان میں سرخرو ہو گئی اور میں پیچھے رہ گیا۔ حسان بے حد دکھے دل سے سوچ رہے تھے۔ خدا نے انہیں آئلہ کی زندگی اور ایک ننھی سی جان نوازی تھی۔ وہ اس کا شکر ادا کرنے مسجد کی طرف چل دیے۔